ناظرین آرٹیکل 194 جو ہے حلف نامے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں 194 سب سے پہلے جو اس کے اندر الفاظ کیا استعمال ہوئے ہیں. بفور اینٹرنگ اپان آفس the chief justice of a high court shall make before the governor or any other judge of the court shall make before the chief justice oath in the form of set out in the third schedule. وہ آپ کے سامنے provided that the chief justice وہ جو تھرڈ شیڈیول آپ کے سامنے دوبارہ سا وہ دکھاتے، وہ تھرڈ شیڈیول بھی دکھا دیجئے گا جو پہلے ہم دکھا رہے ہیں. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں حسن ایوب یا خاور گمن یا چودھری غلام حسین صاحب میں اس ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ہائی کورٹ کے اندر اپنی جو ہے ڈیوٹیز سر انجام دے سکوں. یہی بات اعتزاز احسن صاحب کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو بات کر رہی ہے، جو حسن نے بات کی کہ آرٹیکل 200 ایک جو ہے اوور ریچنگ پاورز دے دیتا ہے فیڈریشن کو کہ وہ کسی بھی جج کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور ان کی سینیورٹی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. اب یہی موضوع زیر بحث ہے، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. کسی جج کو نہیں سر، جس جج کی انٹینٹ ہے اور جس کے چیف جسٹس اجازت دے رہے ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے اور ریسیونگ ہائی کورٹ کے، اب پھر وہ آ سکتا ہے. کسی بھی جج کو نہیں، پھر وہ پنشمنٹ ہے نا جو سروس. اب یہ دیکھیں نا کہ سروس لا کے اندر ٹرانسفر جب ہوتی ہے ایسا پنشمنٹ بھی ہوتی ہے. آرٹیکل 200 کیا ہے؟ آرٹیکل 200 ایک الگ بات ہے، آپ پنشمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ میں پنشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی کی جج کی ٹرانسفر تو اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی. ہاں تو دیٹ از واٹ آرٹیکل 200 سے. تو وہ کسی کو بھی کرنا ہے، کوئی بھی جج وہی ہوگا نا جس کی ٹرانسفر ہو. جس کی انٹینٹ ہے، چلے آپ چلے جس کی انٹینٹ ہو. اچھا چلو وداؤٹ کنسنٹ آف اے جج کانسیپٹ آف ٹرانسفر آف اے جج ختم ہو جاتا ہے نا آرٹیکل 200 کے تحت. اس کو ہم چلیں وہ جی جوئی صاحب پلیز. یہ کنٹینیوٹی آف سروس ہے یا نیو سروس ہے؟ میں وہ یہی پہ بات ہو رہی. جی میں اس میں عرض کروں گا کہ جیسے حسن بھائی فرما رہے تھے جو آرٹیکل 200 ہے مجھے اس میں بتا دیں کہ آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی جس کی بات کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کوئی مقصد لکھا ہوا ہے؟ یہ جو اوور ریچنگ کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں لا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سبسٹینٹیو لا اور ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا. جو آرٹیکل ہے اس کے اندر انہوں نے پرپس بتا دیا ہے، لیکن ریسٹ آف آل دی تھنگز وڈ بی ایکسپلین اینڈ ڈیلیورڈ بائی ورچو آف ججمنٹس. میں نے جیسے 3 ججمنٹس کا ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 200 کے تحت آپ کس پرپس، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں ابزارب ہو جائے گا، وہ سینئر پیونے بن گئے، وہ چیف کے لیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ بائی ویچو آف 3 ججمنٹس یہ اس کے ڈومین. میں آ جایا ہوں آپ کے شو میں، میں گیسٹ ہوں، کیا میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں گیسٹ آیا اور میں خاور کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں پروگرام کرنے لگ جاؤں؟ میں اینکر بن سکتا ہوں؟ بھائی میں ایز اے گیسٹ ہوں، دس از مائی اسٹیٹس. میرا اصل پیرنٹ جاب جو ہے وہ میری وکالت ہے، میری بار ہے، میں وہاں ہوں. میں اگر عارضی طور پہ جسٹ 10 منٹ کے لیے آپ کے جس طرح آپ بولتے ہیں لگتا ہے کسی نے آپ نے یہ پوزیشن لے ہی لینی ہے سوال یہ آرٹیکل 200 میں ویسے تو پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ ایکٹ کرتا ہے، لیکن آرٹیکل 200 میں تو نہ فیڈرل کیبنٹ نہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہے کانسٹیٹیوشن. ایک سیکنڈ ہاتھ دکھائیے گا ایک منٹ ذرا. ادھر وہ ججز کا جو خط ہے اس کے اندر پروڈیوسر صاحب وہ آرٹیکل 200 کا ذکر ہوا ہے. اس کے اندر جب ایک سجیشن آئی تھی کہ کیا یہ جو ٹرانسفر کے ٹائم ایک جو ہے سینیرٹی ساتھ کیری آن کی جائے، وہ سجیشن میں کی گئی تھی لیکن اس کو مانا نہیں گیا تھا. اگر آپ پروڈیوسر صاحب وہ دکھا دیں، اس لیٹر کے اندر ججز صاحبان نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک سجیشن پروپوزل آئی تھی جو ہے آرٹیکل 200 جس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، کہ اس کے اندر 1A کر دیا جائے کہ ایک جج جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کی انٹرنگ اپان آفس، جو حسن بات کر رہا ہے کہ جب اس کی سروس شروع ہوئی ایز اے جج تو وہیں سے اس کی سینیرٹی ہو، لیکن جو ہے پارلیمان نے اس کو شامل نہیں کیا. سو اگین میں اس پہ خبر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ دیکھیں یہ تو ایک دوسری ہائی کورٹ سے آئے. جب چیف جسٹس سیٹنگ لیٹس سپوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیرون ملک چلے جاتے، اس کے بعد جو سینئر پیونے جج ہوتا ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے. اسی کورٹ میں اسی اوتھ کے تحت دونوں نے حلف لیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا آفس ہولڈ کرتے ہیں چیف جسٹس کا تو ان سے دوبارہ اوتھ لیا جاتا ہے اسی ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ تو دوسری ہائی کورٹ سے آئے ہیں.
تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. سوال یہ بھی نہیں ہے, سوال یہ بنیادی طور پہ ہے کہ آپ ایک جج صاحب کو لے کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں. اب ان کی سینئرٹی پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جب سوال کیا گیا کہ جی کیا یہ جو ان کی سینئرٹی کا ایشو ہے یہ کیسے ہوگا, تو انہوں نے کہا جی یہ جب ہمارے پاس جوڈیشل کمیشن میں آئے گا تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ورڈکٹ نہیں آیا, ججمنٹ نہیں آئی, کوئی ایسے ریمارکس نہیں آئے. لیکن اس سے پہلے ایک روسٹر جاری کر دیا جاتا ہے اور باقی 7 ججز کی سینئرٹی پیچھے چلی جاتی ہے اور ان کو موسٹ سینئر پیونے جج بنا دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام بھی دیکھ رہی, قوم بھی دیکھ رہی ہے, اور بینگ اسٹوڈنٹ آف لا جتنے وکلا برادری وہ بھی اس کو دیکھ رہی کہ واٹ از ہیپننگ. کیا ان کی جوڈیشل پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں؟ کیسے؟ کیا ججز کی جب یہ آئے ہیں یہ سینئر پیونر بن گئے, جی ایک منٹ ڈوگر صاحب بن گئے, کیا محسن اختر کیانی صاحب کی جوڈیشل پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں؟ کیا ان کا جوڈیشل اختیار ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے, ایک بندہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے گھر میں مہمان جائے وہاں پہ وہ مالک کیا ان کی بن کے گھر جوڈیشن کا پر بیٹھ پڑ جائے. گیا؟ کیا ان کی جوڈیشن ختم ہو گئی ہے؟ ایک جٹکی بات میں کر رہا ہوں, ایک مہمان آئے اور گھر کا مالک بن کے بیٹھ جائے, جو سارا جب سے صاحب ایک منٹ